السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو ونفور۔ افمن یمشی مکبا علی وجهه اہدی امن یمشی سویا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الأرض وإلیہ تحشرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 30 آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 30 آپ حضرات نے تلاوت سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے انہی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ امن هذا الذی، بلا وہ کون ہے، ہوا جند لکم، جو فوج ہے تمہاری،
ینصرکم مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان سے نیچے نیچے یا رحمان کے علاوہ، ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا فی غرور مگر دھوکے میں، امن ھذا الذی بلا وہ کون ہے، یرزقکم جو تمہیں روزی دے گا، ان امسک رزق اگر اللہ تعالیٰ روک لے اپنے رزق کو، بل لجو بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں، فی عتو سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں، افمن کیا وہ شخص، یمشی جو چلتا ہے، مکبن اوندا، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یا وہ شخص، یمشی جو چلتا ہے، سویاً سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، قل آپ فرما دیں، هو الذی وہ وہی ذات ہے، انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، قل آپ فرما دیں، هو الذی وہ وہی ذات ہے، ذرأکم فی الارض جس نے بکھیرا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل آپ فرما دیں، انما العلم عند اللہ پختہ بات ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جو پختہ بات ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا اور پختہ بات ہے، نذیر مبین کہ میں ڈرانے والا ہوں کھول کر، فَلَمَّا رَأَوْهُ پس جس وقت وہ دیکھیں گے اس کو، زُلْفَةً قریب، سیئت وجوہ الذین بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، وقیلا اور کہا جائے گا، ھذا الذی یہ وہ چیز ہے، کنتم بہ تدعون جس کو تم طلب کرتے تھے، قل آپ فرما دیں، ارأیتم بتلاؤ تم، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ تعالیٰ، ومن معی اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا رحم کرے ہم پر، فمن یجیر الکافرین پس کون پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، قل آپ فرما دیں، هو الرحمن وہ رحمان ہی ہے، آمنا بھی ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، قل آپ فرما دیں، ارأیتم بتلاؤ تم، ان اصبح ماؤکم اگر ہو جائے تمہارا پانی، غوراً گہرا، فمن یأتیکم پس کون لا کر دے گا تمہیں، بماء معین ایسا پانی جو جاری ہو۔ یہ ترجمہ آپ نے دیکھا تھوڑا سا زیادہ تھا، اس لیے رفتار بھی میری تھوڑی سپیڈ بھی زیادہ رہی، بہرحال امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان آیات میں قیامت کا ذکر آئے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اپنی طاقت تھوڑی سی بتا رہے ہیں۔ عام طور پر حکومتوں کا یہ طریقہ کار رہتا ہے، یا دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں جتنے ملک ہیں ان سب کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے فوج رکھتے ہیں۔ اگر کوئی فوج نہیں رکھتا تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملک غیر محفوظ ہے، کیونکہ طاقتور حکومت کو کھا جاتی ہے یا لڑائی جھگڑا کر کے ان سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کشمیر کے حالات بیچارے کی اس لیے زیادہ خراب ہیں کہ ان کے پاس فوج نہیں ہے، فلسطین کے حالات خراب ہوئے، عراق کے حالات اسی لیے کہ وہ دفاعی لحاظ سے تھوڑے کمزور تھے۔ یہ دنیاوی اسباب کی حد تک بات ہے۔ اگر کچھ نہ کچھ فوج ہو تو جو دوسرے ملک والے ہوتے ہیں وہ جھجکتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکنے والا تو ہے، لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی تھوڑا سا ٹکراؤ ہوگا، پھر جا کے کوئی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں اور کافرین لوگوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں، امن ھذا الذی ھو جند لکم
بلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، کہ جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ، دشمنوں میں گر جاؤ، حالات کے چنگل میں پھنس جاؤ، تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ لشکر بن کر کون تمہیں بچائے گا؟ کون تمہارا دفاع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون سی فوج لے کر آؤ گے؟ رب تعالیٰ کو چھوڑ دو، اس سے نیچے نیچے کی بات کر لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ تو تمہیں ایک لمحے میں تباہ کر سکتا ہے، آباد بھی کر سکتا ہے۔ دوسروں کی بات کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اس کی آپ کو بھی بخوبی واقف ہے اس سے، اور آپ کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، آسانی کے ساتھ۔ فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ کیا دھوکہ ہے ان کو؟ کہ فلاں ہمارے کام آ جائے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دیکھیں کشمیر میں تھوڑا سا زلزلہ آیا تھا 2005 میں، کتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، کتنی مشکلات آ گئیں۔ اس طرح جاپان میں کچھ سیکنڈ کے زلزلے نے ان کو اتنا ہلا کر رکھ دیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کئی سال پیچھے چلے گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ممالک جن کو اللہ نے دنیا میں بتایا اور وہ کہاں کے کہاں چلے گئے۔ آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ ایک بغیر آنکھوں دیکھا وائرس، کہ آنکھ سے اسے دیکھا نہیں جاتا، اتنا چھوٹا وائرس، کرونا وائرس، اس نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے پورے کے پورے عالم میں، پورے کے پورے حالات کو بدل کر رکھ دیا، پوری دنیا کا نظام تبدیل کر دیا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکی سی جھلک ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ دیکھیں ابھی بھی مالک الملک ذات اللہ کی ذات ہے، بادشاہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کوئی نقصان کرے تو اس کو کون پورا کر سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ امن ھذا الذی یرزقکم، بلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا، یعنی کہ رزق کون دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ان امسک رزقا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو کھینچ لیں، سوچیں اگر اللہ تعالیٰ بیج سے اناج نہ اگائیں، فصلیں نہ اگائیں تو کہاں سے آپ روزی لائیں گے؟ کتنے وقت کی آپ کے پاس سیو ہوگی؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، پھر بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے ضد لگائے ہوئے ہو۔ بل لجو، بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں۔ کس چیز سے انکار کرتے ہیں یا کس چیز سے ضد لگائے ہوئے ہیں؟ توحید سے انکار کرتے ہیں، اسلام سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے انکار کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو۔ آدمی جب قیامت والے دن قبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائے گا کہ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، سر کے بل چلے تو سر کے بل چل کر اندھیرے میں، دوسرا ٹانگوں پر چل کر جائے گا روشنی میں، تو آپ خود فیصلہ کر لیں آپ کہ ان میں سے کون بہتر ہے یا کون ٹھیک ہے، یہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، سورۃ التحریم 28 پارے میں آتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یقیناً یہی حال ہوگا حشر والے دن مومن اور کافروں کا۔ کافر قبروں سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سر کے بل جائیں گے اندھیرے کے اندر، مومن قبروں سے نکلیں گے پاؤں کے بل چل کر جائیں گے روشنی کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے بل کیسے چل کر جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا جو پاؤں کے بل چلانے کی طاقت رکھتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا کر دکھائے گا ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا امن یمشی مکبن، کیا وہ شخص چلتا ہے اوندا ہو کر، علی وجہی، چہرے کے بل، اہدا، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یمشی سویًا، یا جو چلتا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ ان میں سے کون بہتر ہے؟ سہولت والا کون ہے؟ ٹانگوں کے بل چلنے والا یا سر کے بل چلنے والا؟ یقیناً ٹانگوں کے بل چلنے والا زیادہ سہولت میں ہے، زیادہ آسانی میں ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرما رہے ہیں کل، آپ کہہ دیں، هو الذی، وہ وہی ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور کوئی خالق نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ذات ہے جس نے ایک گندے نطفے سے انسان کی تخلیق کر دی، پہلی دفعہ مٹی سے بنایا، اس کے بعد یہ انسان کا ایک نظام بنا دیا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے اس نے تمہارے لیے کان
آنکھیں اور دل، میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ کان ہونے کے باوجود لوگ نہیں سن سکتے، آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں دیکھ سکتے، زبان ہونے کے باوجود نہیں بول سکتے، اس لیے سوچیں یہ ساری کی ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رب تعالیٰ کے سوا کوئی کان دینے والا نہیں ہے، آنکھیں دینے والا نہیں ہے، دل دینے والا نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو بڑی مفت کی چیزیں ہیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں حالات، آنکھوں کا آپریشن کرانے جائیں، فرض کریں تو آپ آنکھوں کا آپریشن کرانے جائیں، تھوڑا سا کام کروائیں، مطلب آپ کی آنکھوں کی نظر کمزور ہے، اینک بنواتے ہیں یا اپنی آنکھوں کا علاج کرواتے ہیں تو کتنے ہزاروں روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت شروع سے آپ کو اچھی خاصی آنکھیں دیں، آپ نے خود ہی اپنی کمزوری کی وجہ سے ضائع کی ہیں نا، کوئی دیکھ دیکھ کے غلط زیادہ دیر تک جاگ کے، کوئی اور ایسے کام کر کے آنکھیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا اللہ نے جو نعمتیں دیں، کبھی اللہ نے آپ سے پیسے مانگے؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کے بدلے کوئی عوض مانگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر عوض کے تمہیں ہزاروں کروڑوں نعمتیں دیے چکا ہے اور ابھی بھی دی ہوئی ہیں، جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ خود فرما رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم اللہ کی نعمتوں کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کرتے ہم، صرف ہم شکر ہی ادا کرنے لگ پڑے نا تو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں اور دے دے گا، اتنی نعمتیں اور دے دے گا کہ ہمارے سے وہ شکر ہی مکمل نہیں ہو سکتا، وہ شکر ہی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ میدان محشر کا منظر بتا رہے ہیں کہ محشر کے میدان میں کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے، کیسے چلے گا، کیسے نہیں چلے گا۔ آج کا سبق کچھ مجبوری کی وجہ سے دیر سے بھی شروع ہوا تو وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ درس یہاں سے آگے میدان محشر کا منظر اور اگلی آیت قل هو العزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آیت نمبر 24 سے آگے، اور ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ زندگی رہی تو یہ درس کل دیں گے۔ آج کچھ وقت دیر سے شروع ہونے کی بھی کچھ مجبوری تھی، وقت کی کچھ مصروفیت تھی، اور ابھی جلدی درس ختم کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ ایک آگے اور مصروفیت ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، جنت میں جانے والا بنا دے اور اللہ اپنی رحمتیں حاصل کرنے والا بنا دیں۔ رحمت کا عشرہ ہے رمضان کا، جتنی زیادہ اللہ سے رحمتیں لے سکتے ہیں لے لیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے درس کے ساتھ سورۃ الملک کی آخری چند آیات کے ساتھ زندگی رہی تو کل درس دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔